بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ چوتھی اور آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی، کوئی ہستی، کوئی چیز، کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ، برابری کرنے والا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جہت سے نہیں ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی مثال دوں، ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں احادیث میں کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہیں تھا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو تھے۔ اور اللہ کون ہے؟ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کفو نہیں، نہ رسول اللہ، نہ علی علیہ السلام، نہ حضرت عیسیٰ، کوئی بھی اللہ کی برابری کا نہیں۔ اور کیونکہ کچھ لوگ بالکل ہی شرم و حیا کی اور شریعت کی اور قرآن کی اور اہل بیت کی بتائی ہوئی حدود سے پار ہو گئے، بے حیائی میں حد سے بڑھ گئے، اس لیے میں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ اللہ کے کفو نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ نے یہی کہا نا میرا کفو کوئی نہیں ہے تو فلان ہستی اللہ سے بھی اوپر ہے۔ جیسے بعض بدترین مشرک، آپ کو ویڈیو کلپس مل جائیں گے، بعض لوگ اس قسم کی لغویات بھی بول رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات کہنا ضروری ہے تاکہ برملا کیا جائے اہل بیت اطہار پر بہتان لگانے والے، اور بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لیں اور کم از کم اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں۔ قیامت کے دن کا پچھتاوا بہت بدترین پچھتاوا، اور قرآن نے بیان کر دیا، اور ہم بار بار کہتے ہیں اللہ سے بڑھ کر بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی تھا نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن سے بہترین ہدایت کی کتاب نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ بار بار ہم کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سے منسوب اگر باتیں تمہیں کوئی کرے، پہلے دیکھ لینا قرآن کے خلاف تو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں؟ دیکھے گا تو وہ جس نے قرآن کو دیکھا ہو۔ قرآن کو دیکھنے سے مراد آیات قرآن کو دیکھا ہو، آیات قرآن کو دیکھنے سے مراد آیات قرآن کو سمجھا ہو، شیطانی پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر قرآن کو پڑھنے کا خیال ترک نہ کر چکا ہو، قرآن کو سمجھنے کا خیال ترک نہ کر چکا ہو۔ پس وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ کفو یعنی ہمسر، اور ہم نے بتایا، آپ کو عرض کیا کہ مثال دی آپ کو، بہترین مثال کہ حضرت علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء الجنہ، سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو، بس یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک بھی کفو نہیں ہے، ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا، ذات میں، صفات میں، افعال میں، کسی بھی جہت سے کوئی بھی آپ سے کسی بھی طریقے سے آ کر اپنی تقریر میں، اپنی کتاب میں، اپنے شعر میں یہ کہنے کی کوشش کرے، یہ القاء، یہ تلقین کرنے کی کوشش کرے کہ اس معاملے میں فلان مقدس ہستی اللہ جیسی ہے، اللہ کے برابر ہے، جان لیجئے کہ آپ کو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وہی شیطانی کام کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کروایا شیطانوں نے حضرت عیسیٰ کی قوم کو، وہی کام کر رہے، اور قرآن نے اس مقدس ہستی کے بارے میں ہونے والے غلو کے بارے میں خبردار کیا، اور کوئی تکلف نہیں کیا
کہ چونکہ عیسیٰ کی محبت میں گمراہ ہوئے لہذا کوئی کمپنسیشن ہے. خود حضرت عیسیٰ کی گواہی قیامت کے دن اللہ نے بیان کر دی. وہ کہیں گے میں بالکل لا تعلق ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ان سے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس بیان سے ایک حد تک یہ بات واضح ہوگی. یہ سورۃ الاخلاص ہے، خالص توحید خالص. اور ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ مکتب اہل بیت اطہار میں تاکید کی گئی ہے، ہمارے ائمہ کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ توحید کو، سورہ مبارکہ اخلاص کو کم از کم ایک بار تو پڑھے. مکروہ ہے، شدید ناپسندیدہ ہے کہ 5 نمازوں میں ایک دفعہ بھی کسی رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت نہ کی جائے. کیوں؟ کہیں گے ثواب بہت زیادہ. مقصد ہے، ایک تو ہم لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر ثواب کے چکروں میں ڈال کر بہت سارے کھیل کھیلے گئے ہمارے ساتھ. بہت سارے لوگ تلقین کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن کا نام لو، 70 معنی ہم کیسے سمجھیں گے؟ پوچھو امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اتنے اوپر ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے چلو. نہ تم اللہ نے جن کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا انہیں بھی تم نہیں سمجھ سکتے، بس فارغ ہو. قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، تم اسے بھی تم نہیں سمجھ سکتے، ادھر سے فارغ ہو جاؤ، ہماری گود میں آ کے بیٹھ جاؤ، تاکہ کوئی ہمیں پوچھے بھی نہ کہ یہ جو بول رہے ہو کہاں سے بول رہے ہو. ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈی سوچ سے انسان غور کرے، توجہ کرے. قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ پوچھے گا، اگر ہم اس کو جواب دیں گے وہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہم کہیں گے ہمیں تو فلان نے کہا تھا. اللہ کہے گا تمہارے پاس عقل نہیں تھی، میں نے تمہیں عقل نہیں دی. یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا افلا تعقلون افلا تعقلون، کیا یہ عقل استعمال نہیں کرتے تم؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں عقل نہیں دی تھی، کیوں استعمال نہیں کی؟ اللہ العلی العظیم.